بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ بتانے والے ہیں جو سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ بزرگان دین کا معمول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کے ساتھ حاجات کو پورا کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور نمازوں میں دعاؤں میں اسی سے مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ کا ایک اور عمل بھی ہے جنہیں ہم وظیفے کے نام سے جانتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کے مخصوص اسم کو یا پھر کسی دعا کو یا پھر قرآن کریم کی کسی آیت کا ذکر کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور ان کے مسائل کو حل فرماتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ ہم آج آپ کے لیے جو سورۃ الکوثر کا بہت ہی طاقتور وظیفہ لائے ہیں، آپ کو یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ وظیفے کی شروعات جمعرات سے کرنی ہے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، ان 3 دنوں میں آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی حاجت پوری ہوگی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ چاہے آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، یا آپ کسی دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے لیے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 3 پارے میں موجود ہے۔ وظیفے کا طریقہ جاننے سے پہلے سورۃ الکوثر کا شاندار نزول سنتے چلیں۔ ابن ابی حاتم نے صدی سے اور بقی کی دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقول کیا ہے، جس شخص کی اولاد نکروز مر جائے، اس کو عرب ابترا کہا جائے، یعنی متقول نسل۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنے دیتے تھے۔ ایسا کہنے والے میں عاص بن دائل کا نام بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے نام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے، اس کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر مقتول نہیں نسل ہے جس کا انتقال ہو جائے، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ اس پر سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ کیا آپ ان نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتے ہیں کہ وہ ہم سب کے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب بن نے یہ سن کر کہا، تم لوگوں ان سے بہتر ہو
اور سورۃ کوثر نازل ہوئی، یا دوسری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اس کے جواب میں سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ اب آئیں وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کو وظیفے کی شروعات جمعے کی نماز فجر سے کرنا ہے۔ جمعرات کے دن سے صبح نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ صبح نماز ظہر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر نماز عصر پڑھ کر اسی طرح اول آخر درود شریف کے 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ نماز مغرب میں پھر نماز عشاء کے بعد بھی اسی طرح اول آخر درود شریف کے ساتھ 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پہلے دن ہی کی طرح 3 دنوں تک کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کسی بھی طرح کا شک نہ آئے، پورا دھیان وظیفے میں لگے رہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ اعمال قرض سے نجات، دیگر مالی گھریلو پریشانیوں کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ عمل کرنے والے لوگ مایوس نہیں رہ سکتے، ضروری آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے دوران آپ کو ایک اور بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو سورت ہے، اس سورت کو وظیفے کرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز ظہر میں 22 مرتبہ پڑھنا ہے، نماز عصر میں 33 مرتبہ پڑھنا ہے، نماز مغرب میں 24 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز مغرب میں 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح ہر دن پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد پابندی سے اس کی ترتیب رکھنی ہے، ناغہ نہیں کرنا، اور عمل میں کمی یا زیادتی بھی نہیں کرنی۔ روزانہ کا معمول بنا لیں اور اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد اس کی برکتیں دیکھیں۔